یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، سبحان یا اللہ. محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پر قربان، تیری ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دوون، تیرے نور قدم کا دوون، اس دوون کی رانائی، یا محمد نور مجسم، ماں جمع لگا تیری صورت، ماشاءاللہ. ماں احسنتا تیری سیرت، ماں احسنتا تیری سیرت، ماں اکمل لگا تیری عظمت، ماں اکمل لگا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا. جیسے کہ ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں بہت ساری کہ آج کی جو شب ہے وہ مغفرت کی شب ہے، وہ بخشش کی شب ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنا بھی تو محاسبہ کریں نا. ہم یہ بھی تو سوچیں کہ ہم سے کیا خطائیں ہوئی ہیں. ایک انسان اپنا محاسبہ کیسے کر سکتا ہے، یا آج کی رات جو ہے وہ کیا اپنے آپ اپنی چیزوں کے بارے میں سوچے تاکہ اسے احساس ہو کہ ہم سے بہت سی خطائیں ہوئی ہیں اور پھر اس کا ازالہ بھی کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں توبہ کی بات ہو رہی ہے نا، اپنا محاسبہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو توبہ تو انقلاب کا نام ہے، ندامت کا نام ہے، بدل جانے کا نام ہے. آج کی رات اگر ہم عبادات کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ چونکہ قیام اللیل کا وقت ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا وقت ہے، تو صبح یہ ہونا چاہیے فرحانہ جی کہ ہمارے معاشرے سے ہم جھوٹ کو ختم کرنے کی انفرادی طور پر یعنی کوشش آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر ہم طے کر لیں، غیبت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کرنا، بددیانتی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ بڑا وہ پیارا توبہ کے حوالے سے جو عمل جو اپنی زندگیوں میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہاں ہمارا موجود رہنا ضروری ہے، اور جہاں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے وہاں سے ہم ہمیشہ غیر حاضر رہیں. تو یہ جو توبہ ہے، یہ جو انقلاب ہے ہماری زندگیوں میں، انفرادی طور پر بھی لائیں اور اس کو پھر ڈیفینیٹلی ہم اجتماعیت میں بھی شامل کر سکتے ہیں. اور توبہ کے اس راز کو اور انالیسس کے جو محاسبہ کرنے کی جو رات کا جو حقیقی فیضان ہے نا وہ ہمیں عطا ہو جائے گا. آپ بڑی اچھی بات کی ہے یہاں پہ زرمینہ نے کہ اگر ہم کسی ایک چیز کا بھی احساس کر لینا کہ یہ خامی ہمارے اندر موجود ہے اور ہم نے اس کو دور کرنا ہے اپنے وجود سے، تو ہم اس ایک خامی کے ساتھ بھی یہ تہیہ کر کے اپنے نیک کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑنا مجھے آسان نہیں لگتا، تو آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں اور میں ان برائیوں سے بھی پھر باز آ جاؤں اور میں نیکی کی طرف آ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف ایک بات بتائی. آپ نے فرمایا
سچ بولنا شروع کر دو. یہ وہ بنیادی بات تھی جسے بنیاد بنانے کے بعد پھر اس شخص نے آہستہ آہستہ وہ تمام برائیاں چھوڑ دیں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ جب میں آقا کے حضور دوبارہ جاؤں گا تو میں یہ کیسے بتاؤں گا کہ میں وہ گناہ کر کے آیا ہوں، کیونکہ میں نے تو سچ بولنے کا وعدہ کر لیا ان سے. تو بہت خوبصورت بات کی زمینہ آپ نے. اکثر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایک خاص کام کیا ایسا کرنا چاہیے آج کی رات جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں؟ فرحانہ آپا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج کی رات اللہ کے حضور معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ بے شک وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائیے، ان سے معافی مانگیے، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور معافی طلب کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں تاکہ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکیں. کیونکہ ذات احمد اگر نہیں آتی، ذات احمد اگر نہیں آتی، تا قیامت سحر نہیں آتی، اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، اور کوئی کتنا بڑا سوال کرے، کوئی کتنا بڑا سوال کرے، مفلسی اس کے گھر نہیں آتی. واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں اور توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے پاس جانا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ جن سے ہم نے کبھی کوئی ایسی اس انداز میں بات کی تھی جو انہیں اچھی نہیں لگی تھی، ان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. تو جہاں پر ہم مغفرت کی بات کر رہے ہیں، بخشش کی بات کر رہے ہیں، محاسبے میں یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے ہم خود یہ سوچیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس کا دل دکھایا تھا. ہبا، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ آج کی رات جو ہے ہم لوگوں نے جس کے بھی دل دکھائے ہیں اور جو بھی ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، دل آزاری کی ہے، خاص طور پہ ہم سے معافی مانگیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ پاک ہمیں یہ رات دوبارہ نصیب کرے یا نہ کرے. تو اس سے پہلے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ معاف کر دے گا بندے کی، اپنی عبادات کی کمی کو معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم معافی سب سے پہلے مانگیں لوگوں سے، اور جو بھی دل آزاری ہم سے ہوئی ہے اس چیز کی سب سے پہلے معافی، پہلے ہم بندوں سے معافی مانگ لیں اور پھر اللہ کے حضور جائیں. بالکل یہی بات ہے. بالکل صحیح. راحت، آپ کیا کہیں گی؟ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اگر ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم اس پہ نہ شرمندہ ہوں گے، نہ ہمیں اس کا احساس ہوگا. ہم میں سے ایسے لوگ کافی ہیں جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو ایک شخص نے بڑا خوب کہا کہ اگر آپ سے اس کی صحیح ادا نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے دل میں اگر اس کا احساس ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایک دن اس کو صحیح بھی ضرور کر لیں گے. بہت اچھے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت ساری راتیں ہیں جو شرف والی ہیں، فضیلت والی ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شب جمعہ بڑی فضیلت والی شب ہے، شب عید الفطر بڑی فضیلت والی شب ہے، شب عید الاضحیٰ رجب کی یکم جو ہے بڑی فضیلت والی شب ہے. اسی طرح فرمایا کہ 15 شعبان جو ہے یہ فضیلت والی شب ہے. اور یہ تمام جو شب جن کے بارے میں نے بتایا اور نام لے کے آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی. جیسے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ دیکھو غلطی یا خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ کوئی بات نہیں، معمولی سی غلطی ہے. کیونکہ جس طرح سے اللہ رب العزت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ معمولی سی بھی برائی کی ہے تو اللہ رب العزت اس کو رکھتے ہیں سنبھال کے اس وقت تک جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ ایک بڑے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے جب ایک خطا ہوئی تو انہوں نے جب بہت ہی ندامت کا اظہار محسوس کیا تو مسجد میں ایک ستون تھا، وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا رسیوں سے اور کہا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے معافی نہیں مل جاتی میں اپنے آپ کو اسی طرح سے بندھا رہنے دوں گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی اور کام کروں گا، لیکن میں جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتا، اللہ کی طرف سے مجھے معافی مل نہیں جاتی، میں کوئی اور کام نہیں کروں گا. تقریباً 7ویں دن جا کے انہیں وہ معافی ملی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پھر نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رسیوں کو کھولا اور انہوں نے اپنے آپ کو پھر یہ محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت میں آ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے. تو گویا اللہ رب العزت
اتنا غفور الرحیم ہے, اتنی رحمتیں برسانے والا ہے میرا پاک پروردگار کہ ایک بار دل سے توبہ کر کے تو دیکھو, ندامت کے چند آنسو بہا کر تو دیکھو, اللہ رب العزت فوراً اپنے بندے کو معاف فرمانے والا ہے. اور وہ ایسا معاف فرمانے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ پھر ان گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ ان کے نشان بھی نہیں چھوڑتا. آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ایک دعائیہ کلام جو ہے وہ سنیں گے, جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہبہ محمود اور راحت کعبہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اور تو مسجود میرا, میں ساجد ہوں تیرا, تو مسجود میرا, میں ساجد ہوں تیرا, تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا, تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اور جو رحمت تیری گئے شامل حال ہو تو مولا, 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 جو رحمت تیری گئے شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا, ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے
مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. آگے منزلیں کتنی ہے آگے منزلیں کتنی. نبی جانے خدا جانے ہے آگے منزلیں کتنی. نبی جانے خدا جانے. اور مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب و چھیڑو نہ مجھ کو. مریض مصطفیٰ ہوں میں طبیب و چھیڑو نہ مجھ کو. مدینے مجھ کو پہنچا دو. مدینے مجھ کو پہنچا دو تو پھر دارو شفا جانے. مدینے مجھ کو پہنچا دو تو پھر دارو شفا جانے. اور میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا. میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا. کہاں لے جائے گی اس کو کہاں لے جائے گی
को मदीने की हवा जाने कहाँ ले जाएगी, इसको मदीने की हवा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने मुक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज़ रहा आपका और बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। तमाम जो महफ़िल के लोग हैं इसमें शरीक हो गए और यही हमारी असल मोहब्बत है और यही हमारा ईमान है कि हम नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रखते हैं। ये हमारे कामिल ईमान की दलील है कि हम अपने ईमान को मुकम्मल करते हैं आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करके। ने बड़ा खूबसूरत कहा कि दश्ते इम्का में भटकता फिर रहा था आदमी, दश्ते इम्का में भटकता फिर रहा था आदमी, मुस्तफ़ा ने रब से जोड़ा आदमी का सिलसिला। वाह, बहुत अच्छे। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत मिलती है कि नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग इस तरह से इस्तग़फ़ार करते हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो अगर तुमने इस तरह से इसको अदा किया, यानी अल्लाह ताला के हुज़ूर जब इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह की रहमत का तो क्या कहना कि आप कुछ भी ना कहें, सिर्फ दो आंसू बहा दें तो वो बख्श देता है, क्योंकि वो तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। हमें क्या अज़कार करने हैं, हमें क्या वज़ाइफ पढ़ने हैं या हमें किस तरह से नवाफिल पढ़ने हैं, ये पूछते हैं। हमारे यहाँ मौजूद है हमारी एक प्यारी सी मेहमान ज़रमीना खाकवी साहिबा, वो हमें बताएंगी कि ज़िक्र और अज़कार क्या क्या हमें करने हैं आज की रात। जी ज़रमीना साहिबा। बहुत शुक्रिया फरहाना आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम चूँकि माह शाबानुल मुअज़्ज़म की मुक़द्दस सातों में पेश किया जा रहा है, तो व्यूअर्स की तवज्जो का मरकज़ ख़ास भी है कि वो इन लम्हात को, इन मुबारक और मुक़द्दस लम्हात को गुज़रने ना दें, बल्कि इबादत में गुजारें, ताकि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का हुसूल हम सब के लिए मुमकिन हो सके। और इसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी जियो नेटवर्क को, इनकी तमाम टीम के लिए दुआ गो हूँ इतनी प्यारी नशरियात पेश करने पर कि अल्लाह पाक सबको बामुराद करे और ढेरों कामयाबियां हमेशा अता फरमाए, सबकी काविशों को अपनी बारगाह अजीम में शर्फ कबूलियत से आरास्ता फरमाए। अबू उमामा बाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आगाज़ होता है तब से ही हम पर ये ज़रूरी है कि हम अपनी जानों को पाक कर लें और अपनी नीयतों को खालिस कर लें, क्योंकि हम ज़ाहिरी तो तहारत हासिल कर रहे हैं, अब बातनी तहारत कब हासिल होगी? जब हम रुजू इल्लाह करेंगे, जब हम मग़फ़िरत के ख़ज़ानों को तलब करने वाले बनेंगे। क्यों? ताकि हमारे ज़ाहिर से भी खुशबू आए, हमारे बातिन से भी खुशबू आए, हमारी शख्सियत से भी खुशबू आए और हमारे दिलों से भी खुशबू आए। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, चूँकि आयत सलात इस माह मुबारक में नाजिल हुई, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजने की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। तो शाबान के नून से मुराद जो नूर है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है। तो निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल हो गई और इसका जो मीनिंग्स हैं वो हैं फूटने के, निकलने के। तो इस माह मुबारक में खैर कसीर जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया वो कसरत से निकलता है, फूटता है और हमें खुशियाँ अता करता है, सुकून क़ल्ब अता करता है, हमारे लिए मग़फ़िरत के परवानों को जारी कर देता है। तो हकीकी फैज़ान जो खैर कसीर का है वो इस माह मुबारक में हमें नज़र आता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, इंक्लूडिंग मी, सबसे पहले मुखातिब मेरी अपनी ज़ात है बेशक, कि हम इस माह मुबारक के अंदर, स्पेशली इस रात के अंदर जो शब तौबा है, शब हयात है, शब मग़फ़िरत है, और इतनी प्यारी रात है, शब हयात इसको कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि क़यामत के रोज़ जब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे तो जो लोग इस शाबानुल मुअज़्ज़म की शब मग़फ़िरत में तौबा करेंगे, कसरत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के तोहफ़े और नजराने
گانے پیش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو حیات یعنی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ماہ رجب تو گزر چکا ہے، آج شعبان المعظم کی اتنی مقدس بابرکت رات ہے، شب توبہ کا اتنا خوبصورت یہاں پہ ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایمان کی تازگی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ماہ رمضان المبارک تک ہماری زندگی ہوگی یا نہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے اذکار ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن یہاں بہت پیارا شعر جو ہے وہ میرے اذہانوں اور میرے قلوب پر جو ہے وہ دستک دے رہا ہے کہ سرکار کی نظر امت پہ شب برات کی رات، گناہگار کی نظر جنت پہ شب برات کی رات، اور صدقے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا نہ پایا محمود، کہ بد نصیب کو ہے ناز اپنی قسمت پہ شب برات کی رات، کہ وہ رات ہے جو بد نصیب کو خوش نصیب بنا جاتی ہے۔ اور جب وہ ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ذکر بھی عبادت، اس کی فکر بھی عبادت، اس کی سوچ بھی عبادت، اس کا خیال بھی عبادت بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کی دعا بھی عبادت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی اس پیاری دعا کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے کہ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس خوبصورت دعا کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت میں تیری پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں تیرے عفو و کرم کے ذریعے سے، اور اے اللہ رب العزت میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں تیری رضا اور خوشنودی کے ذریعے سے، اور اے اللہ رب العزت تیری ذات بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، تیری جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے، ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پر کرم فرما۔ تو ہم اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس شب توبہ کے اندر اپنی روٹین میں اپنی عبادات کا حصہ بنا سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور کرم کے حقدار ٹھہر سکیں۔ پھر میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی کہ استغفار ایک بہت پیارا وظیفہ ہے جو ہمیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، تو وہ ان کو فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ان کے پاس ایک اور شخص آتا ہے کہ میرے رزق میں تنگی ہے، تو وہ ان کو فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرو۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اولاد کے لیے جب کوئی آیا اس کو بھی یہی وظیفہ آپ نے دیا، اور جب کوئی دنیا کی کسی رزق کی تنگی کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے اس کو بھی یہی وظیفہ عطا فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ میں نے اس کو نہیں عطا فرمایا، یہ تو اللہ نے عطا فرمایا ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ پھر اس مبارک رات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ تو یہاں میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ مغرب کے بعد جو نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کہ 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کے سب سے پہلے ادا کرنے ہیں، اور وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے جو آفات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے ایک بار، اور دعائے نصف شعبان المعظم جو کتب میں موجود ہے وہاں سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور وہ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں، روزی میں بے حد برکات عطا فرمائے، ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ پھر دوبارہ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین ایک بار پڑھنی ہے، اور دعائے نصف شعبان المعظم جو کتب میں موجود ہے اس کو آپ پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور اپنی مناجات کو پیش کر سکتے ہیں، سراپا دعا بن سکتے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور نوافل ہیں جن کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، مجھے خود بہت پسند ہے اور بہت زیادہ فضائل ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے اکابرین امت ہیں، ہمارے اسلاف نے اس کو ادا کیا، روایات سے منقول ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 100 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہے، جس میں ہر رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ 10 ٹائمز ادا کرنا ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت 70 بار جو ہے وہ اپنی نگاہ رحمت کی بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی 70 حاجات کو پورا کرتا ہے، اور سب سے جو کم حاجت ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرنا۔ سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے نوافل ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 100 ٹائمز نہیں پڑھ پا رہے تو آپ کہیں یہ تو بہت لمبی عبادت ہے، آپ 20 بار 40 بار 50 بار 60 بار جتنا آپ کو توفیق ہے، سعادت ہے، خشوع و خضوع ہے آپ کے اندر، ایمان کی تازگی ہے، آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اور ان تمام فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر تلاوت کلام مجید کو اس رات کا خاصہ بنانا چاہیے،
کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حشت بہشت کے اندر، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا کرتے تھے. ایک حصہ قیام اللیل کے لیے نوافل ادا کرنے کے لیے، ایک تلاوت کلام مجید کے لیے، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام اذکار کو، تلاوت کلام مجید کو اسپیشلی اپنی زندگی کا خاصہ اس شب توبہ، شب نجات، شب شفاعت کے اندر ضرور اپنی عبادت کا اس کو ہم حصہ بنائیں، پریکٹس کریں، کیونکہ اس رات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری جانب متوجہ ہیں تو یہ قیام اللیل کا وقت ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پہ بھی وہ نگاہ رحمت عطا فرمائے، ہماری آنکھوں سے خشیت الہی کے جوہر سے معمور وہ اشک رواں ہو جائیں جو ہمارے دامن کو بھگو دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دے. اور یہاں میں ضرور ایک شعر شامل کرنا چاہوں گی کہ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس گرد کو زمزم دھوتا ہے اور اس گرد کو آنسو دھوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آنسوؤں سے لبریز ہو کر، اپنے دلوں کو کاسا بنا کر، سراپا دعا بن کر، عبادت کے جذبے سے معمور ہو کر، اس رب کی ذات کی جو انوار و تجلیات کو محسوس کرنے کے لیے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے اس رات میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں، تاکہ وہ ہمارے قلب سلیم میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے قلب کو معطر اور منور بنا دے. کیونکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی چھم چھم برسات ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت سرسبزی و شادابی ادا کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں کہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت. اور بڑا خوبصورت آپ نے کہا کہ اگر ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پہ چلتے ہوئے اپنی عبادات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں کہ ایک حصہ نوافل کے لیے، ایک حصہ قرآن پاک کے لیے اور ایک حصہ درود پاک کے لیے، تو یہ آسان ترین نسخہ ہے تمام لوگوں کے لیے عبادت کرنے کا. اور جو آپ نے نماز خیر کے بارے میں بتایا کہ جو 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس میں ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یقیناً یہ ایک طویل جو ہے وہ نماز ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نفلیں بھی جو دی ہیں، اب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہم جو اتنے پڑھتے ہیں، ہم سورہ اخلاص ہر نفل میں اتنی بار، تو ہمیں قرآن کا کتنی بار ثواب ملتا ہے. میں ایک اور بات یہاں پر سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ بے شک ہم سب عبادات کریں، نوافل ادا کریں، لیکن اپنے اطراف میں ان لوگوں کو نہ بھولیں جو جن کے گھر میں اچھے کھانے نہیں بنتے ہیں، یا جو بھوکے لوگ ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو فراموش نہ کیا جائے، ان کا ضرور خیال رکھا جائے. جو نوافل آپ پڑھیں گے وہ یقینی طور پر ثواب کے حامل ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ ثواب جب ہوگا جب آپ مخلوق کی بھی، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے. جی جی، اگر ہم اللہ کے بندوں کے کام آ جاتے ہیں تو پھر ہماری عبادات کی جو تھوڑی سی کمی ہے اس کی معافی ہے، لیکن اگر بندوں کے کام نہیں آتے تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور اب نوال خان اللہ رب العزت کے حضور دعائیہ کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو. اسے آپ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو. جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو. سرتاپ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری لاہ لاب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں. صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں.
دستے دعا بلند ہے واہ تیری جناب میں، سبحان اللہ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ جب تک چراغ زیست میں کچھ روشنی رہے، یا رب یہ التجا ہے کہ عزت بنی رہے، سبحان اللہ غیظ و غضب سے تیرے اما مانگتے ہیں ہم، غیظ و غضب سے تیرے اما مانگتے ہیں ہم، بے شک بے شک تیرا کرم ہو ہم پہ عنایت تیری رہے، آمین اور روشن ہمارے ذہن کے سب راستے رہے، روشن ہمارے ذہن کے سب راستے رہے، کھیتی ہمارے دل کی ہمیشہ ہری رہے، آمین آمین اور رازق ہے تو ہی، رزق ہمیں بہترین دے، پورے ہوں خواب سارے نہ کوئی کمی رہے، یا رب تیرے حبیب کے سب امتی ہیں ہم، رحمت ہو ہم پہ چشم عنایت تیری رہے، اور نادم ہے اپنے
خطاؤں پہ آج ہم نادم ہے اپنی ساری خطاؤں پہ آج ہم مجبور ہم ہیں ہم پہ نوازش تیری رہے اور یا رب یہ التجا ہے کہ عزت بنی رہے. آمین. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلمات. اور یقیناً اب جو لمحات ہیں جس ہم رات کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ دعاؤں کے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لینے کے لمحات ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے لمحات ہیں، تاکہ ہم اپنی دعاؤں سے، اپنے اچھے کلمات سے جو عبادات ہم نے آج کی رات کی ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر کے ہم یہ اللہ رب العزت کے حضور کہہ سکیں کہ آج جو ہم نے عبادات کی، جو تیرا ذکر کیا، جو تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہماری تمام حاجات کو قبول فرما. اور میں چاہوں گی ہمارے پاس یہاں تشریف فرما ہے ہماری مہمان سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ کہ وہ دعا کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے پروردگار، اے میرے اللہ، اے وہ پروردگار جو ساری کائنات کا رب ہے. اللہ تیری شان کریمی یہ ہے کہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے میرے رب. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم نافرمانیوں سے شرمسار میرے پروردگار، تو بڑا جلدی راضی ہونے والا ہے. تیری شان کریمی ہے میرے اللہ. تیرے حضور میں اپنی نافرمانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر تیرے حضور میں حاضر ہو گئے میرے پروردگار. تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو رزاق ہے، تو مقلب القلوب ہے، تو مستجاب الدعوات ہے، علی کل شیء قدیر ہے. پروردگار تو بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے میرے رب. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہاں کوئی ایک شخص توبہ سے شرمسار اگر بیٹھا ہے، تیرے حضور میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جو بیٹھا ہے میرے رب، تیری بارگاہ میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی سن کی، کوئی عمر کی، کوئی سال کی قید نہیں ہے میرے اللہ. تو دنیا کی طرح دھتکارتا نہیں ہے نا میرے رب. تو تانا نہیں دیتا میرے اللہ. تو یہ نہیں کہتا کہ عمر 60 سال ہو گئی ہے تو کیوں آ گئے ہو، اب جاؤ، میں نہیں معاف کرتا. پروردگار تو بوڑھوں کی بھی سنتا ہے میرے اللہ، تو جوانوں کی بھی سنتا ہے پروردگار، تو معصوموں کی بھی سنتا ہے میرے اللہ. ہماری اس قلیل سی عبادت کو، یہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم نے تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا اللہ، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار تو ہمیں اپنا قرب عطا کر میرے اللہ. تو ہمیں اپنے حبیب کا، اپنے رسول کا، مدثر کا، مزمل کا، یاسین کا، طٰہٰ کا، پروردگار تو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما. ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے رب. یہ جو تائب، یہ جو توبہ کرنے والے تیری بارگاہ میں یہاں بیٹھے ہیں خدا، یہ جو آنسوؤں کا قرات تیری بارگاہ میں پیش کر رہے میرے خدا، ان کی توبہ کو قبول فرما میرے پروردگار. یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان کے جوان بچوں کو سلامت رکھ پروردگار. سب کے سروں پہ ان کے وارثوں کا سایہ سلامت رکھ. ہمارے جو مرحومین، ہمارے پیارے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ، ہم میں سے جس کا جو چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا میرے خدا، اسے اپنے جوار میں جگہ عطا فرما. تو گناہوں کو بخشنے والا ہے میرے اللہ. تو ان سب کے بھی گناہ معاف کر دے جو اس دنیا سے چلے گئے. جو ہم تائب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار. ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما، سب کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرما. اس کوشش کو جو یہاں پہ کی گئی تیرے ذکر کی، تیرے حبیب کے ذکر کی میرے اللہ، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اس کوشش کے صدقے میں ہمارے تمام تر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے
پروردگار ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمتوں کا سایہ نازل فرما. میرے اللہ تو بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو ہم سر محفل اپنی زبان پر نہیں لا سکتے، لیکن تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو دلوں پہ راج کرنے والا ہے، تو دلوں کا حکمران ہے. ہماری سانسوں پہ راج کرنے والا، ہمارے دلوں کا حکمران پروردگار. تو علیم ہے، تو بہت جاننے والا ہے، تو بڑا علم رکھنے والا ہے. اللہ تو خبیر ہے، تو حکیم ہے. آپ کوئی حکمت عطا کر اے میرے پروردگار. اپنے دربار سے ہمیں اپنی بخشش عطا فرما. میرے خدا، میرے اللہ تیرے سوالی، تیرے بندے، تیرے بھکاری، تیرے چاہنے والے، میرے اللہ تیرے حضور میں یہ آنسو لے کے حاضر ہو گئے. پروردگار یہاں نہ جانے کون ایسا بیٹھا ہو کہ جس کا انداز مانگنے کا تجھے پسند آ جائے. میرے رب تو فرشتوں سے کہتا ہے نا کہ مجھے اس ایک کا رونا پسند آ گیا، جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. پروردگار بس تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. دلوں کا حال جاننے والے رب، ہمارے دلوں کے حال پر رحم فرما. ہماری نافرمان زندگیوں پر رحم فرما. تو ہمیں اپنا لے، تو ہمیں اپنا بنا لے. تو معاف کر دے خدا، معاف کر دے اے رحیم، اے رحمان، اے وہاب، اے قہار. پروردگار تو ہمیں روز حشر اپنے نبی کے ہاتھوں سے، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کر. پروردگار یہاں جتنے لوگ بیٹھے جو حج اور عمرے کے مشتاق ہیں، تیرے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. میرے اللہ جو جا کر تیرے نبی کی سنہری جالیوں کا بوسہ دینا چاہتے ہیں، میرے خدا گنبد خضرا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے نبی کے مدینے کی زیارت کرا دے. خدا ان کو اپنے نبی کے دربار کا دیدار کرا دے. ہمارے اعمال بہت برے ہیں اے خدا، ہمارے اعمال کے ٹوکرے میں کچھ بھی نہیں ہے. پروردگار کچھ ایسا نہیں ہے جو تیرے پاس پیش کر دے، لیکن سوائے تیرے رحم کے، سوائے تیرے کرم کے. تیرے کرم سے بڑی امید ہے میرے خدا، تیرے کرم سے بڑی امید ہے. مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں لوٹائے گا، تو کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا. پروردگار بس ہماری توبہ کو قبول کر لے. اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے کرم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، ہماری جھولیوں میں اپنے کرم کی بھیک ڈال دے، اپنے رحم کی بھیک ڈال دے. میرے اللہ میں معاف کر دے خدا، معاف کر دے، معاف کر دے. تو کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما، اپنی عنایات فرما، عنایات فرما، عنایات فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت عرشہ فرشہ سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا ہو